بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک نہایت اہم اور سبق آموز واقعے کے بارے میں بات کریں گے جسے قرآن مجید میں اصحاب السبت کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی قوم کی کہانی ہے جنہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور اس کا انجام انہیں عبرتناک سزا کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ کے احکامات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اس کے نافرمان بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ اسرائیل کا یہ گروہ فلسطین کے علاقے ایلا یا ایلات میں آباد تھا، جو ایک ساحلی بستی تھی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ لوگ ہفتے کے دن یعنی سبت کے روز مچھلی پکڑنے سے منع کیے گئے تھے۔ اللہ نے ہفتے کے دن کو ان کی عبادت کے لیے خاص کر دیا تھا اور انہیں حکم دیا تھا کہ اس دن کوئی دنیاوی کام نہ کریں، خاص کر مچھلی کے شکار سے اجتناب کریں۔ مجید میں اس کا ذکر کچھ اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 163۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ جمعہ۔ اور ان سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے تھی، جب وہ ہفتے کے دن حد سے بڑھنے لگے تھے اور ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن ان کے سامنے سطح آب پر ظاہر ہو جاتی تھی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتی تھی۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے کیونکہ وہ نافرمان تھے۔ یہاں اصحاب السبت رہتے تھے جو یہودی قوم میں سے تھے۔ اللہ نے ان کے لیے ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا تھا اور انہیں دنیا کے امور میں مشغول ہونے سے منع کیا تھا کیونکہ وہ باقی دنوں میں عبادت کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن تجارت، صنعت اور مچھلی پکڑنے سے روکا گیا تھا۔ یہ اللہ کا ایک امتحان تھا۔ ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت ہونے لگی مگر وہ صبر نہ کر سکے اور انہوں نے ہیلے سے انہیں پکڑنا شروع کر دیا۔ ابن عباس اور دوسرے علماء کے مطابق یہودی اس زمانے میں ہفتے کے دن کی حرمت پر عمل پیرا تھے۔ مچھلیاں اس دن ان کی طرف امن و سکون سے آ جاتیں کیونکہ وہ انہیں باقی دنوں میں پکڑتے تھے۔ اللہ نے انہیں آزمائش میں ڈالا اور ہفتے کے دن مچھلیوں کی کثرت سے انہیں آزمایا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلے کا سہارا لیا۔ ایک دن گاؤں کے ایک فرد کو مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی تو شیطان نے اسے ایک ہیلا سکھایا۔ وہ ہفتے کے دن سمندر کے کنارے آیا اور ایک بڑی مچھلی کو دیکھ کر اس کی دم کو رسی سے باندھ کر کنارے پر لگا دیا اور شام کو واپس آ کر مچھلی کو لے کر چلا گیا اور اسے بھون کر کھایا۔ جب اس کے ہمسائے اس سے پوچھنے آئے تو اس نے کہا کہ یہ تو محض ایک مچھلی کی کھال ہے جو اس نے بھون لی ہے۔ اگلے ہفتے اس نے یہی کام پھر کیا اور دوسروں کو بھی بتا دیا تو انہوں نے بھی اس کی تقلید شروع کر دی۔ بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے نت نئے ہیلے ایجاد کیے۔ بعض نے جمعے کے دن سمندر کے ساتھ جڑے ہوئے گڑھے کھودے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان گڑھوں میں جمع ہو جائیں اور پھر آسانی سے پکڑی جا سکیں۔ یہ کام عام ہو گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اعلانیہ مچھلی پکڑ کر بازار میں بیچنی شروع کر دی۔ جب فاسقوں نے اعلانیہ اس طرح مچھلی پکڑنا شروع کیا تو بنی اسرائیل کے علماء نے انہیں روکا اور ڈرایا مگر وہ باز نہ آئے۔ چنانچہ نیک لوگوں نے ان سے الگ ہو کر ایک دیوار بنا لی اور ان کے ساتھ رہنا ترک کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس لیے ہے کہ تمہارے رب کے سامنے معاذرت کریں
اور شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 164۔ چنانچہ یہ قوم 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک، وہ جو نافرمانی کرتے ہوئے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے لگے، ان کی تعداد تقریباً 70,000 تھی۔ دوسرا گروہ ان کو روکنے والا تھا، جن کی تعداد 12,000 تھی۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ تو گناہ کرتے اور نہ روکتے تھے۔ پھر رات کو اللہ کا عذاب آیا اور فاسقوں کو سزا کے طور پر نوجوانوں، بندر اور بوڑھی عورتوں کو خنزیر بنا دیا۔ اپنے کاموں پر گئے تو فاسقوں کو وہاں موجود نہ پا کر حیران ہو گئے۔ جب انہوں نے دیوار پر چڑھ کر جھانکا تو دیکھا کہ فاسق بندر اور خنزیر بن گئے ہیں اور آوازیں نکال رہے ہیں۔ انہوں نے ان کے دروازے کھولے تو ہر بندر اپنے قریبی انسان کو دیکھ کر اس کے کپڑے سونگھتا اور روتا تھا۔ مسخ شدہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی ان کی نسل چلی۔ اس طرح ان کی موت ہو گئی اور وہ آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ یہ واقعات قرآن مجید میں محض ہماری عبرت کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ایک فرمانبردار بندہ بنا کر رکھے۔ واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے ارد گرد لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ہمیں انہیں روکنا اور صحیح راستے کی طرف بلانا چاہیے۔ یہ معاشرتی ذمہ داری ہے کہ برائی کو روکیں اور نیکی کی دعوت دیں۔ اصحاب السبت کے واقعے میں وہ لوگ جو اللہ کے حکم پر قائم رہے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے، اللہ نے انہیں بچا لیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ اپنے فضل سے نوازتا ہے اور انہیں عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں اللہ کے احکام کی مکمل پیروی کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان اور اعمال کی حفاظت کریں اور ہمیشہ اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کی نافرمانی اور چالاکیوں سے بچائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل قصص الاسلام 0.2 کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی روحانی اور آموز ویڈیوز مل سکیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔